شیر کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، غور کیجئے کہ نگاہ غوث کا کیا حال ہے، غور کیجئے کہ نگاہ غوث کیا کیا حال ہے خطب کوئی ولی کوئی ابدال ہے، خطب کوئی ولی کوئی ابدال ہے، دور ہے جو غوث سے بدبخت ہے بدحال ہے، دور ہے جو غوث سے بدبخت ہے بدحال ہے، جو دیوانہ غوث کا ہے سب میں بے مثال ہے، جو دیوانہ غوث کا ہے سب میں بے مثال ہے، دین میں خوشحال ہے دنیا میں مالا مال ہے، دین میں خوشحال ہے دنیا میں مالا مال ہے۔ اور ایک چھوٹا سا شعر ختم فرماؤں گا کہ جو ہم اپنی غلامی کا صلہ دیکھ رہے ہیں، ہر رات میں میدان وفا دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی غلامی کا صلہ دیکھ رہے ہیں، ہر سانس میں میدان وفا دیکھ رہے ہیں۔ محمد شفیع شاہ قادری کے بارگاہ پر جلالی میں مہتاب تکبیر کی صدا دیکھ رہے ہیں، مہتاب تکبیر کی صدا دیکھ رہے ہیں۔ حضرت کا استقبال میں نعرہ تکبیر کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سیدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وقال جل وعلا في شأن حبيبه الكريم الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز مکرم علماء کرام، مشائخ طریقت، مکرم حاضرین، سامعین اور ناظرین، آج ہم ایک عرس پاک کی مقدس محفل میں حضرت محمد شفیع اللہ شاہ قادری المہتابی القدری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور حضرت سجادہ نشین صاحب مولانا محمد ذاکر شاہ قادری الفاروقی الشفیع المہتابی صاحب کی سرپرستی میں یہ اجلاس منعقد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اولیاء کرام کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال کرے۔ یہ عرس کی محفل بھی ہے اور مہینہ رمضان کا ہے، ان دونوں کو ساتھ لیتے ہوئے میں چند ضروری باتیں آپ حضرات کے سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں۔
اس کو غور سے سماعت فرمائیں تاکہ ہمارا یہ رمضان کا بقیہ جو عشرہ ہے، جتنے دن اس کے باقی ہیں، رمضان کے بعد والی زندگی میں بھی ہمیں یہ باتیں کام میں آئے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، ہم جو دنیا میں آئے ہیں، یہاں یہ دنیا ہمارے لیے دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے۔ ہم کو یہاں پر عمل کے لیے بھیجا گیا اور یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ امتحان میں اگر کوئی غفلت کے ساتھ زندگی گزارے گا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ امتحان میں اگر ہے تو اس کو چوکنا رہنا پڑے گا اگر وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان کے لیے دو قسم کی طاقتیں رکھی ہے۔ ایک طاقت روحانیت کی ہے اور ایک طاقت نفسانی ہے۔ انسان میں نفس بھی ہے، جو اس کو برائی کی نفس وہ طاقت ہے جو انسان کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تو اگر انسان میں وہ طاقت رکھی گئی جو اس کو برائی کی طرف کھینچ رہی ہے، تو کوئی آدمی اللہ کے دربار میں قیامت کے دن یہ کہہ سکتا ہے کہ تو نے گناہ کیوں کیا؟ تو جواب دے گا کہ میرے اندر نفسانی طاقت تھی، وہ مجھے کھینچ کے گناہ کی طرف لے گئی۔ صرف ایک طاقت ہمیں دی جاتی جو گناہ کی طرف کھینچنے والی ہو تو پھر بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہاں یہ طاقت رکھی نفس کی جو ہم کو برائی کی طرف کھینچتا ہے، تو اس کے مقابل میں اللہ نے روحانیت کی طاقت رکھی۔ اگر نفس برائی کی طرف لے جاتا ہے تو روحانیت نیکی کی طرف لے جاتی ہے، اگر نفسانیت نیچے کی طرف گراتی ہے تو روحانیت بندے کو اوپر کی طرف لے جاتی ہے۔ اور نفس کی طاقت کے ساتھ نفس ہمارے اندر ہے، اور آپ یہ بھی بات جانتے ہیں کہ کوئی بھی اکیلا اگر ہو تو وہ اتنے بڑے بڑے کارنامے نہیں کر سکتا جتنا کہ کسی کے سپورٹ کے ساتھ مل کے بڑا کام کر سکتا۔ اگر اکیلا ایک آدمی یہ کہے کہ میں سارے اس کے انتظامات کر لوں گا تو بڑی مشکل ہوگی۔ کام اگر بانٹ لیا جائے، وہ صاحب لائٹوں کا انتظام کر رہے ہیں، کوئی اسٹیج دیکھ رہے ہیں، کوئی افطار کا انتظام ہے، سجادے صاحب کی نگرانی میں کوئی یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، بڑے پیمانے پہ ٹیم ورک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی سپورٹ کرنے والا ہو تو پھر بڑا کام ہو سکتا ہے۔ بغیر سپورٹنگ کے آدمی اپنی طاقت کے مطابق چھوٹا موٹا کام کر سکتا ہے۔ گناہ کی طرف لے جانے کے لیے نفس تو ہم کو بہکاتا ہے، تو ایک اس کا سپورٹر بھی ہے، وہ اس کو برابر طاقت دیتا ہے، اس کو ساتھ دیتا ہے اور آدمی کو گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نفس کا ساتھی شیطان ہے۔ نفس اور شیطان یہ دونوں مل کے فساد مچاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ ایک بات یاد رکھیے، دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک دشمن جو باہر کا ہے اس سے اتنا خطرہ نہیں ہوتا جتنا یہ اندر چھپے ہوئے دشمن سے خطرہ ہوتا ہے۔ ساتھ رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں ان کے ساتھ ہوں، آپ کا دوست ہوں، آپ کا خیرخواہ ہوں، آپ کا جانے والا ہوں۔ ایسے منافق مزاج لوگ جو ہوتے ہیں سامنے دوست بن کے رہتے ہیں اور جب بھی موقع ملے پیٹھ میں خنجر گھونٹ کے چلے جاتے
تو یہ گھر کا بھید ہی بڑا خطرناک ہوتا ہے. شیطان کو جو سب سے زیادہ طاقت ملتی ہے وہ ہمارے نفس کی وجہ سے. نفس اندر کے بھید شیطان کو دیتا ہے جس کی وجہ سے شیطان ہمیں وسوسوں میں ڈال کر سیدھے راستے سے ہٹا دیتا ہے. یہ دونوں کی جوڑی ہے, دونوں کا گٹھبندھن ہے. ایک اندر کا دشمن نفس, دوسرا باہر کا دشمن کون؟ شیطان. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف کو دیکھو, اپنے بندوں پر اس نے کرم یہ فرمایا کہ اگر نفس کے ساتھ اس کا سپورٹ کرنے والا شیطان ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا روحانی طاقت کے لیے بھی سپورٹ کرنے کے لیے ہم تم کو فرشتے تمہارے ساتھ کریں. اگر شیطان نفس کا سپورٹر ہے تو فرشتے روحانیت کے سپورٹر ہیں. اور پھر یہ شیطان بھی دو طرح کے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شیطان ایک طرح کا ہے؟ نہیں. قرآن نے کہا من الجنۃ والناس. شیطان ایک تو وہ باہر والا شیطان ہے جو جنات میں سے ہے, اور ایک شیطان انسانوں میں کا ہوتا ہے. رہتا انسان ہے لیکن کام پورے شیطان میں کرتا ہوتا تو انسان ہے لیکن شیطان کا وہ مددگار ہوتا ہے. ایسے لوگ جب یہ ایسے قسم کے لوگ رہتے ہیں تو شیطان بھی وہاں سے چھٹی لے کے ہٹ جاتا ہے. میں آرام سے بیٹھتا ہوں, میری ڈیوٹی یہ کر رہا. جیسے کوئی آدمی ہے نماز کے لیے جانے کا ارادہ کر لیا, اس کا کوئی دوست اس کو ملتا ہے, میں ابھی بہت ٹائم ہے رک جا, تھوڑی دیر سے دونوں مل کے جائیں گے. باتوں میں لگ گئے, وہ تھوڑی دیر ہوتے نماز بھی ہو گئی. ہم ابھی جماعت ہوئی, بعد میں جا کے پھر پڑھ سکتے ہیں, پھر بیٹھے گپ شپ میں, یہاں تک کہ نماز کا وقت بھی نکل گیا. تو شیطان نہیں آیا, لیکن شیطان صفت آدمی وہ ہے جو آپ کو خیر کے راستے سے ہٹاتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو صرف ہمارے عمل میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں, اور کچھ ایسے ہوتے ہیں عمل کو نہیں آ کے عقیدوں کو بگاڑتے ہیں. بھئی وہ عرس میں جانے کی کیا ضرورت, وہ ولی رہے تو ایسی کیا بات ہے, وہ بھی اللہ کے بندے, ہم بھی اللہ کے بندے, تم بھی عمل کرو, تم بھی ولی بن جاتے. اللہ کے پاس کسی کی کوئی حیثیت نہیں, سب برابر. یہ بھی وہ لوگ ہیں جو شیطان کے سپورٹر ہیں. کوئی آدمی ترقی کرنا چاہتا ہے, ذکر و اذکار کرنا چاہتا ہے, یہاں کے رکاوٹ ڈالتے ہیں. تو نفس کے لیے ساتھ دینے والے دو شیطان, ایک تو وہ جنات میں کا شیطان, ایک انسانوں میں کا شیطان. اب روح کے لیے بھی دو سپورٹر ہیں. ایک سپورٹر کا تعلق آسمانی فرشتوں سے ہے, اور جب انسانوں میں ایسے شیطان ہوتے ہیں تو روح کی سپورٹ کرنے کے لیے اللہ نے ایک جماعت کو تیار کیا. اس جماعت کو بولیا اللہ کی جماعت. کہا کہ یہاں نفس ہے تو یہاں روح ہے. شیطان نفس کا ساتھ دیتا ہے تو فرشتے روح کا ساتھ دیتے ہیں. اور یہ بڑا جمع دے, اگر نفس کو طاقت دیتے ہیں اولیاء اللہ کی جماعت روح کو ترقی دلانے والی. اب آئیے ان دونوں کے بیچ میں, یہ دونوں کی ساتھ آدمی دونوں طاقتیں لے کر رکھا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ دونوں میں بیلنسنگ کیا ہے. ظاہر سی بات ہے, اگر آپ اپنے گھر میں دو بکریاں خرید کے لائیے, ایک کالی ایک سفید, دونوں کو گھر میں لا کے باندھ کے رکھ دیجیے, اور جب بھی کھانے کا وقت آ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں, جو سفید بکری ہے آپ اس کو چارہ ڈال رہے ہیں, پانی پلا رہے ہیں, اور جتنا کھلا پلا رہے ہیں وہ کھا پی کے فربا ہو گئے, موٹا تازہ. دوسرا اس کے ساتھ اور ایک جو جانور تھے وہ اس کو نہ کھانے کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے, نہ پینے کے لیے کچھ دیا جا رہا ہے, وہ بھی
بیچارہ جو کھا پی رہا ہے، کھا پی کے تو ہٹا کٹا ہو رہا ہے، لیکن دوسرا جو ہے ایک دن کھانا نہیں دیا، دوسرے دن چارہ نہیں، تیسرے دن پانی نہیں، کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ تو ایک طاقتور ہوتا جائے گا تو دوسرا کمزور ہوتا جائے گا. پانی بھی نہیں دے رہے اس کو، پینے کے لیے پانی بھی نہیں مل رہا ہے تو کیا حال ہوگا؟ کمزور ہو جائے گا. 2-4 دن ویسے ہی گزر جائے، تڑپتے تڑپتے وہ مر جائے گا. کیوں کہ آپ کے پاس 2 جانور ہیں اور دونوں میں طاقتور وہ بن رہا ہے جس کو غذا دی جا رہی ہے، اور جس کو بھوکا رکھ کر پیاسا رکھ کر باندھ کر رکھ دیا گیا وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، اور جس کو کھلا رہے ہیں وہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب جس کو کھانا پانی نہیں دے رہے ہیں وہ بکری کا بچہ پیاس کی وجہ سے چکر کھا کے گر گیا، زبان باہر آ گئی اور بالکل مرنے والا تھا. یہ مالک تو پانی نہیں دے رہا ہے، اس کو خالی باندھ کے لا کر رکھ دیا، بس ایک تو کھلا گیا دوسرے کو بھوکا رکھا. وہ جو طاقتور ہو رہا، آواز نکال رہا، ناچ رہا ہے، کود رہا ہے، لیکن دوسرا بالکل کمزور ہو گیا، اور اتنا کمزور کہ پیاس اور بھوک کی وجہ سے جان نکلنے والی ہے. اچانک قدرت نے ایسا انتظام کیا کہ آسمان سے تیز بارش ہوئی، اور مالک کو پانی نہیں پلا رہا تھا جس کی وجہ سے قریب تھا کہ وہ دم توڑ دے، لیکن آسمان سے ایسی بارش ہوئی کہ اس کو بغیر پانی پلائے کہ خود بخود پانی بہتا ہوا اس کے پاس. مالک تو نہیں دیا لیکن آسمان سے ایسا پانی آیا کہ وہ پی لیا. اب پینے کے بعد جان میں جان آئی، اب تک تو چکر کھا کے گر گیا، مرنے کے قریب تھا. وہ آسمان سے جو رحمت کی بارش آئی اس کی جان بچا کے چلی گئی. کچھ طاقت آئی، پھر سے یہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اب مجھے بتائیے یہ بارش ہونے سے پہلے وہ اٹھ کے کھڑا ہونے کے قابل تھا؟ اگر یہ بارش نہ ہوتی، کیونکہ اس کا مالک تو پانی نہیں دے رہا، نہ چادر ڈال رہا نہ پانی ڈال رہا، لیکن یہ بارش کا فیض تھا کہ جو پیاس کی وجہ سے جو جانور مر رہا تھا، بارش کا پانی آیا اور ایسا آیا کہ اس کو اٹھ کے جانے کی ضرورت نہیں پڑی. جہاں وہ باندھا ہوا تھا وہیں پر پانی آیا اور پانی آ کر اس کی جان بچا. اگر یہ بارش نہ ہوتی تو پھر وہ تو بھوک کی وجہ سے اس کا دم توڑ گیا ہوتا، وہ برباد ہو گیا ہوتا. ایسے ہی ہمارے پاس بھی جو 2 طاقتیں ہیں، جیسے وہاں 2 بکروں میں جس کو کھلائے انہیں طاقتور ہوا، جس کو نہیں کھلائے وہ کمزور ہوا، ایسے ہی ہمارے پاس ایک روحانیت کی طاقت ہے، ایک نفس کی طاقت ہے، اور ہم نے دونوں میں سے صرف ایک کو غذا دی، دوسرے کو بھوکا چھوڑ دیا. نفس کو غذا دے رہے ہیں ہم. نفس کی غذا کیا ہے؟ نفس کی غذا یہ ہے، بھوک لگی اس کو، وہ بول رہا ہے کہ یہاں چبوترے پہ بیٹھ، اب کچھ دیر کے بعد یہاں کالج کی لڑکیاں جائیں گی، ان کو طرف میں بیٹھیں گے. ٹھیک ہے، نفس بولا اندر سے، شیطان وسوسہ ڈالا، اس کی سن کے وہاں جا کر بیٹھ. ایک چھوٹی آواز آ رہی تھی، نہیں یہ غلط ہے. دل نفس کہہ رہا ہے جا کر دیکھ، کچھ تسلی ہوگی. اندر سے ایک آواز آ رہی تھی، نہیں وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی. جب تم نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں بہن پہ کوئی غلط نظر ڈالے، دوسروں کی ماں بہن پہ غلط نظر کیوں ڈالتے؟ یہ آواز جو آتی ہے یہ اندر سے قلب کی روح کی آواز ہے. یہ جو دعوت آتی ہے یہ فرشتے کی طرف سے آواز آتی ہے. لیکن سننے والے سن لیے، نہیں سننے والے اس کو تھوڑا آگے آتے رہتا، بعد میں دیکھیں گے توبہ کر لیں گے، جو ہوگا دیکھا جائے. سنی کر دیے تو ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ اگر اس وقت یہ خیال آیا کہ نہیں یہ تھوڑی دیر کا تو مزہ ہوگا، نفس چاہ رہا ہے کہ گھر میں کمرے میں بند ہے، اکیلا سو رہا ہوں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ باپ ہے نہ بھائی ہے، کوئی روکنے والا نہیں ہے. اس بند کمرے میں آپ بند ہیں لیکن آپ کا موبائل
جو چاہے دے سکتے ہیں، ایک سے زیادہ ایک گندی چیز آج اس پر فری میں آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ اس وقت اندر سے نفس آ رہا ہے کہ کوئی گندی چیز ہے، پھر آواز آ رہی ہے کوئی نہیں، یہ نہیں دیکھنا چاہیے، یہ غلط ہے، میں غلط کر رہا ہوں۔ ان دونوں آوازوں میں ایک نفس کی آواز ہے، ایک روح کی آواز ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کس کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور جس کی بات آپ نے سن لی مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اس کو غذا دی۔ اگر آپ نفس کی سن کے اس کی خواہش کو پورا کر دیے تو نفس کو آپ نے طاقتور بنایا اور روح کو آپ نے کمزور کر دیا۔ اگر اس وقت یہ ہو کہ یہ شیطانی وسوسہ نفس کی خواہش ہے، اس کو دبا نکالنا ہے، بند کمرے میں مجھے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کہہ کر بند کر دیتا ہے تو نفس کمزور پڑ جاتا ہے اور روح طاقتور ہو جاتی ہے، کیونکہ غذا اس کو ملی ہے، غذا اس کو ملی ہے۔ لیکن اب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں، آپ اپنا جائزہ لیں، ہم کتنی غذا کس کو دے رہے ہیں؟ اگر جائزہ لیا جائے تو کہنا پڑے گا ہم نفس کو غذا دیتے جا رہے ہیں، ہم روح کو غذا دینے کے لیے تیار نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ روح کو غذا نہیں دیے تو بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ بالکل کمزور اور نڈھال ہے۔ ہم تو غذا نہیں دے رہے ہیں، جیسے اس بکری کو پانی ہم نے مالک نے نہیں پلایا، وہ دم توڑ رہی تھی، وہ آسمان سے بارش آئی اور اس کو پانی پلا کے جان میں اس کی جان ڈال دی۔ ایسے ہی ہماری روحانیت بھی ویسے ہی کمزور کرتی جا رہی ہے۔ ہم تو غذا نہیں دیے، اللہ جیسے وہاں بارش برسا کے اس کو زندگی دیا، رمضان کے ذریعے اللہ تعالی ہماری زندگی کو، روح کی زندگی کو پھر سے طاقت عطا کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے بارش کا پانی برس کے اس جانور کی جان بچا دیا، یہ رمضان کا مہینہ آ کر ہماری روح میں نئی جان ڈال کے چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو پانی نہیں پلائے، لیکن پہلا عشرہ رحمت کا پانی پلاتا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ جنت کی بشارت اور جہنم سے آزادی کا پانی اس کو پلاتا ہے، جس کی وجہ سے نفس پھر سے اٹھ کر دب جاتا ہے اور روح پھر سے اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ہم انتظام نہیں کیے، رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر انتظام کیا کہ کیا ہوا؟ اب اس کے اندر تھوڑی سی جان آئی روح میں، نفس تو 11 مہینے اس کو کھلائے، 11 مہینے کھلا کے اس کو تگڑا کر دیے، اب روح کو بھی طاقت دینا ہے، تگڑی کرنا ہے، لیکن سوال یہ ہے غذا لائیں گے کہاں؟ یہ تو رحمت کا پانی رمضان لا کے پلایا، ہم غذا کہاں سے لائیں؟ یاد رکھیے جو جہاں کا ہوتا ہے اس کی غذا بھی وہی کی آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم کس سے بنے؟ بولیے، مٹی سے بنے؟ ہم مٹی سے بنے نا، ہماری غذا بھی مٹی سے آئے، کیونکہ مٹی سے بنے ہماری غذا۔ آپ روٹی کھائیے، آپ کے لیے گیہوں زمین سے نکلتی ہے، چاول کھا رہے ہیں دال زمین سے نکلتی ہے، آپ جو کھا رہے ہیں دال کھاؤ زمین سے نکل رہی ہے، اگر گوشت بھی کھا رہے ہیں تو آپ کی غذا زمین سے، کیوں؟ جانور کا جو گوشت بنا ہے کہاں سے؟ زمین کی غذا چل کے، وہ گھاس چل کے، پتے چل کے گوشت بنایا، تو آپ گوشت بھی کھا رہے ہیں تو زمین بھی سے غذا لے رہی ہے، کیونکہ جس کو آپ کھائے وہ زمین کو سے کھایا ہے۔ تو ہم مٹی سے بنے، اسی لیے نفس کی ہماری غذا کہاں سے آئے گی؟ مٹی سے، اور مر بھی جائیں گے تو جائیں گے بھی مٹی میں، پیدا بھی مٹی سے ہوئے، کھاتے بھی مٹی سے ہیں اور دفن ہوں گے بھی مٹی میں۔ لیکن جسم تو مٹی کا ہے، غذا یہاں سے ملی، روح کیا مٹی کے بنی؟ بولیے نہیں، جسم کثیف ہے، روح لطیف ہوتی ہے، وہ کہاں سے آئی؟ کہاں؟ زمین، مٹی سے جسم بنا، غذا یہاں سے زمین سے لے لیں گے، روح وہاں سے آئی ہے تو غذا بھی وہاں سے لانا پڑے۔
شک سبحان اللہ سبحان غذا بھی باہر سے لانا پڑے گا. آپ بولیں گے کون جائے گا, کدھر سے لائے گا, کہاں سے کریں گے؟ سنیے سنیے اس کی غذا کا انتظام کیسا ہوتا ہے. کہا جسم ہے یہاں کا بنا, مٹی سے لو, زمین سے پھل میوے اور اناج غلے زمین سے حاصل کرو. یہ نفس کے لیے, جسم کے لیے غذا بنتی جائے گی. روح وہاں سے آئی ہے, اس کی غذا کا انتظام کیا ہوگا؟ سنیے وہاں سے کیا غذا آتی ہے. اللہ نے روح کی غذا کے لیے قرآن کریم کو نازل بنایا. یہ کھاؤ, یہ جسم کی غذا ہے. قرآن پر درود پڑھتے جاؤ, یہ روح کی غذا بنتی جائے. سبحان اللہ. یاد رکھیے, جب دو طاقتیں ایک ساتھ ہوں تو پھر کامیابی اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ ایک کو صرف غذا دے کے بڑھانا نہیں, اس کو طاقتور بنانا, اس کو کمزور بھی بناتے جائے. روح کو طاقتور کرو اور نفس کو کمزور کرو. کیسے کریں گے, کیسے کریں گے؟ سنیے, نفس کو کمزور کرنا ہو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, ہمارے اولیاء کرام نے حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہوں, یا سلطان الہند خواجہ غریب نواز ہوں, یا شاہ نقشبند حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند ہوں, یا شاہ سہاگرد حضرت شہاب الدین محمد سہروردی ہوں رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین. انہوں نے کیا کیا؟ یہی کرتے تھے, اپنے خانقاہوں میں مریدوں کے رنگ کر ان کے نفس کو کچلتے تھے, روح کو طاقتور بناتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نفس کو کیسے کچلا جاتا ہے؟ نفس کو دبانے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ نفس کی مخالفت کی جائے, اپوزٹ کیا جائے. وہ جو بولتا ہے اس کا الٹا کرنا. کیوں؟ نفس کی مثال اولیاء کرام نے فرمایا چھوٹے بچے کی طرح. آپ چھوٹے بچے کو دیکھو, ایک بار کوئی چیز مانگتا ہے, نفس کو اس کے بعد وہ دیکھا کہ میری بات نہیں سن رہی, بابا کو بولا کہ مجھے وہ چاہیے دلاؤ, ہاں بولا نہیں دلاتا. تو اب یہ کیا کرتا, اس کو بولے اپنی بات منوانا ہے تو وہ روتا تھا, ضد کرتا, کھانا نہیں کھا کے منہ بلا کے بیٹھ گیا, ہو نہیں ہونا, ہو نہیں ہونا. بابا بولتے جانتے بھائی بچہ ضد کر رہا, دلا دلا. یہ دلانے کے بعد اب بیٹا سمجھ گیا کہ اگلی بار کوئی چیز ہونا ہو اور بابا نہیں دلائے تو ضد کرو, کچھ بھی کرے گا لا کے دے گا. سمجھ گیا, اچھا فارمولا اس کو مل گیا. آئندہ کچھ بھی کرنا ہے تو کیا کرو, ضد کرو. اماں سے منوانا ہے منواؤ, کھانا میں من کھاؤ, روتے بیٹھ جاؤ, اماں کچھ بھی کرے گی بنا کے دے گی, بابا کچھ بھی کرے گا لا کے دے گا. تو جیسے بچہ ضدی ہو جاتا ہے, ہم ہر خواہش پوری کرنے کی وجہ سے نفس کو بھی ایسے ہی ضدی بناتے. وہ بولا اب یہ کرنا ہے, نیند میں سے اٹھ کے جا کے وہ بولا یہ کرنا ہے. آپ دیکھیے خواہش پیدا ہوئی, آج جا کے وہ فلم دیکھنا ہے, 2 گھنٹے لائن میں ٹھہر کے جا کر ٹکٹ خریدیں گے. لیکن تراویح میں 1 گھنٹہ امام صاحب پڑھا رہے ہیں, اس میں کھڑا ہونا, پارا دباتے ہوئے پیچھے بیٹھ کے رکوع میں گئے, جب جا کے ملیں گے. یہ اپنی مرضی کا نہیں ہے, اسی لیے کھڑے ہونے کے بعد ہے, اور باہر نفس کی ضد پوری کرنے کے لیے 2 گھنٹے بھی لائن میں ٹھہرنا ہو تو ہمارے اوپر بار نہیں. ہوٹل میں گئے, چائے پیتے ہوئے باہر ٹھہرے, دوستوں میں باہر گئے, 1 گھنٹہ گزر جائے, ہمیں پتہ نہیں چلتا. نماز میں 10 منٹ کی نماز اگر 12 منٹ ہو جائے, سب گھڑیوں کو دیکھیں گے امام صاحب کیا 2 منٹ پڑھ گئے, 2 منٹ پڑھ گئے, 2 منٹ پڑھ گئے. اس لیے یہ نفس جس چیز کو پسند کر رہا تھا اس سے عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہے. ہم نفس کی سننے والے بنے, ہم روح کی سننے والے نہیں. ہم شیطان کی سننے والے بنے, ہم فرشتوں کی سننے والے نہیں. تو وہ ضدی بچے کی ضد توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو ایک بات یہ کر لے کہ یہ عادت بگڑ رہی ہے اس کی. کچھ بھی بول,
اوپر پیر نیچے سر کر لیا، یہ تو نہیں ہلاتا بول کے پیر لگا، تھوڑی دیر رویا، رو رو کے بولا کہ جانے اب ضد کرنا بیکار ہے، کسی کا کچھ جانے والا نہیں ہے، میرا بھی پیٹ جلنے والا ہے، جا کے ضد توڑے گا اور کھانا کھا لے، ضد توڑ لی جائے، رفتہ رفتہ اس کی عادت بدلتی ہے، ایسے ہی نفس کی بھی ضد توڑی جاتی ہے، رفتہ رفتہ وہ نفس امارہ جا کے نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، اس کی ضد توڑی جائے، ضد کیسی توڑنا آپ کو آتا، مجھے آتا، سنیے، لیکن اولیاء اللہ کو آتا، اللہ کے ایک بندوں کو آتا، رمضان کے ایک مہینے میں قدرت نے انتظام ایسے کر دیا کہ نفس کی ضد توڑنا، کیسے توڑتے معلوم آپ کو، سنیے، اگر کوئی آپ گہری نیند میں سو رہے، گہری نیند میں کوئی آ کے آپ کا دوست بولا 3 بجے رات کو اٹھایا اور اٹھا کے بولا دیکھ زبردست تیرے لیے بریانی لایا کھائیں گے، آپ بولیں گے تو بریانی لا مندی لا رہنے دے، یہ 3 بجے رات کو اٹھنے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، جو ہوگا صبح دیکھیں گے گرم کر کے ڈالو، اب نہیں ہوتا، آپ کھائیں گے آپ کے نہیں، رات کے 3 بجے 4 بجے کھانے کا ٹائم نہیں ہے، کوئی کچھ بھی آئے گا اب نیند کیا آئی ہے، کھانا پیانا نہیں ہے، یہی کہتے ہیں اس وقت آپ کا نفس یہ چاہتا ہے کہ سو جائیں، اب بریانی بھی آئے تو آپ کھانے تیار نہیں ہے، نفس رات میں سونا چاہتا ہے، کھانا نہیں چاہتا، اللہ نے رمضان میں نفس کی ضد توڑی، رات میں وہ سونا چاہتا ہے، ہم تم کو اٹھا کے سحری کرا رہے ہیں، راتوں میں کھانے کی عادت نہیں ہے، اس وقت اٹھا کے کھلایا جا رہا ہے، اچھا کیا دن میں کھائیں، دن میں کھانے کی عادت ہے، صبح جاؤ ڈوسا کھائیں گے، دوپہر میں جاؤ تہاری کھائیں گے، رات میں جاؤ بریانی کھائیں گے، 24 چلتا رہے گا، بیچ میں اسنیکس ٹی چائے چلتا رہے گا، دن بھر کھانے کی عادت ہے، رمضان آتے ہی اللہ کہتا ہے نفس کی عادت پڑ گئی، دن میں کھانا ہے، رمضان آتے ہی حکم دیا دن میں بھوکے رہو، بھائی جس وقت کھانے کی عادت ہے اس وقت بھوکا رہتی ہے، جس وقت نہیں کھانے کی عادت ہے نیند سے اٹھا کے سحری کرائی جائے، یہ کیوں کہا کہ اب تک تو نفس کے پیچھے چل رہا تھا، رمضان آ گیا، یہ نفس کو کیا روح کو کرتی گرانے والا، یہ روح کو کاٹ کر، یہ روح کو بڑھا کر نفس کو کاٹ رہا ہے، اور پھر اچھا کسی کو کمزور کرنا ہے نا، دشمن کو ہرانا ہے تو کیا کرنا، سب سے پہلے دشمن کا جو سپورٹر ہوتا ہے اس کو کاٹنا، کس کے دم پہ اڑ رہا ہے، کس کے بلبوتے پر اتنا ناچ رہا، تو بولے اچھا فلاں کی وجہ سے اتنے اس کے اندر ہمت آئی، لہٰذا یہ دونوں کا کنیکشن کاٹ دو، خود بخود ہارا مر جائے، یہی ہے نا طریقہ، یہ کیا کرنا، سپورٹرز کو الگ کر دو، سپورٹرز تو ہار دیں گے دنیا میں، کوئی پاور میں آتے ہی یہ جماعت چھوڑ کے تھوڑے ادھر چلے گئے، وہ آتے ہی اس کو تھوڑے ادھر چلے گئے، ان کے لوگوں کو یہ خرید لیا، ان کے لوگوں کو وہ خرید لیا، سپورٹر کر گئے، تائید کرنے والے کر گئے، خود بخود وہ مر جاتا، آگے موت کس میں ہے کہ اس کے سپورٹرز کو کر دو، اللہ نے انتظام کیا، رمضان کو تم نے سمجھا کیا ہے، نفس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، شیطان سپورٹر ہے، شیطان کو رمضان میں خیر کر دیا جاتا ہے، شیطان خیر ہو گیا، آگے نفس کی طاقت شیطان کے خیر ہونے سے ختم ہو جاتی ہے، یہ انتظام ہے قدرت کا، لیکن یہ اس کا کرم ہے، نفس کے سپورٹ کرنے والے شیطان کو خیر کر دیا، روح کے سپورٹ کرنے والے فرشتوں کو اور زیادہ اٹھا دیا، وہ کہاں بلا رہا تھا، یہ دوزخ کی طرف بلا رہا ہے اور یہ جنت کی طرف بلا رہا ہے، رمضان آتے ہی دوزخ کے دروازے بند کر دیے، جنت کے دروازے کھول، اور شیطان کو خیر کر دیا، لیکن فرشتوں کو برابر اللہ بھیج رہا ہے، فرشتوں کو برابر اللہ نازل فرما رہا ہے، تو سپورٹر بھی کہا، اور اس کے بعد نفس کے لیے اصلاح کا طریقہ یہ ہوا کہ کھانا چاہ رہا ہے، کہا بھوکے رہ جا، مت کھا، اور جب نہیں کھانے کا وقت ہے
اٹھ کے سحری کرا رہے ہیں، یہ کچھ لے جا رہا سپورٹ کرنے والا اندر سے نفس بولا شیطان کہاں ہے؟ وہ بولا مجھے قید میں ڈال دیا گیا، میں تیرا سپورٹ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اگر کوئی لڑائی کر رہا ہے، اندر سے آیا گالی دیو اس کو، لیکن پھر یاد آیا نہیں روزے سے ہوں گالی نہیں دیتا، نفس بولتا ہے گالی دے، لیکن اندر سے آواز آئی نہیں میں گالی دے کے اپنے روزے کو خراب نہیں کرنا چاہتا، پھر نفس میں پھر ایک مقصد کھڑا، وہ اور کمزور روزے کی حالت میں ہے، کوئی غلط چیز آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گئی، نفس چاہتا تھا دیر کچھ کو اور مجھے طاقت دے، آپ بولے روزے سے منہ پھیر لیے، یہ منہ پھیرنا نہیں، یہ نفس میں سانس رکھتی ہے اور روح آپ کی ترقی کرتی ہے۔ لیکن روزے میں جتنا نفس کے خلاف ہوتا جا رہا ہے اتنا نفس تو کمزور ہو گیا، لیکن آدھا کام ہوا کہ نفس کو تو کمزور کر دیے، اس کا لیول نیچے، یہ تو ڈکریز ہوا، اس کو روح کو بھی انکریز کرنا ہے نا، اس کو اٹھانا ہے، کیا کیا جائے؟ تو جیسے روزہ نفس کو دباتا ہے، دل میں روزہ رکھے، یہ نفس کو کچل دیا، اب یہ نفس کچلا گیا، راستہ صاف ہے، روڈ خالی ہے، راستہ کھلا ہے، اب وقت ہے کہ یہ رکاوٹ ڈالنے والا نفس کچل کے بیٹھ گیا، اب روح کو اٹھنے کا وقت ہے، اس کو طاقت دو، اٹھاؤ، اسی لیے دل میں روزہ رکھا گیا، جو رات میں تراویح رکھی گئی ہے، روزہ نفس کو دباتا ہے اور تراویح قرآن پڑھتے ہیں، روح کو اللہ اس کے ذریعے اٹھا دیتا ہے، یہ طاقت بلند ہوتی ہے، روزہ نفس کو دباتا ہے اور قرآن روح کو اٹھاتا ہے، یہ دونوں کا کمبینیشن ہے۔ اس کے بعد یہ تو انتظام ہوا رمضان کا، اب رمضان جیسے ختم ہو گیا، پھر شیطان بھی آزاد ہو گیا، آتے ہی پہلے وہ نفس کو بولتا میری غیر موجودگی میں کیا کیا کرا تھا بتا، اب جو کام نہیں کیا تھا پورے اب کروانا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں آ گئی تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ دیتے، نہیں دیکھو اس کو روزہ ہونے کے بعد شام پہ دیکھو، یا پھر عید کے بعد دیکھیں گے، سیو کر کے رکھنے والوں یاد رکھو رمضان صرف دن کا نہیں، دن میں بھی رمضان ہے، رات میں بھی رمضان ہے، احترام دن میں بھی ہوگا رمضان کا، رات میں بھی ہوگا۔ اس وقت شیطان پوچھے گا نفس سے کن کن چیزوں سے رکا رہا، پوری فہرست نکال، اپیل ہو تیری سب چیزیں کرواؤں گا۔ اگر اس وقت ہم اس کا ساتھ دے دیے تو پھر وہ جیسی روح تھی پھر کمزور کر کے نفس کو ویسے ہی طاقتور بنا کے چلے جائے گا، لیکن ہم اللہ سے دربار میں عرض کریں مولا رمضان کی وجہ سے روزوں نے ہمارے نفس کو کچل دیا، تراویح اور قرآن اور درود اور ذکر نے روح کو ترقی دے دی۔ اب رمضان کے بعد 11 مہینے، رمضان تو ایک مہینے کا اس کا ساتھ تھا، اب 11 مہینے میں کون ہے جو ہمارے نفس کو ایسے ہی کچلتا رہے؟ کون ہے جو ہماری روح کو ایسے ہی ترقی دیتا ہے؟ رمضان جو جا رہا ہے، اب کون ہماری دستگیری کرے گا؟ کون ہمارا علاج کرے گا؟ کون ہماری روح کو طاقت دے گا؟ کون ہمارے نفس کو کچھ دے گا؟ اب شیطان ہمارا دشمن بھی میدان میں ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے رمضان میں ہم نے یہ بھی انتظام کیا تھا، رمضان کے بعد بھی انتظام کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ رمضان میں روزہ نفس کی اصلاح کر رہا تھا، قرآن روح کو ترقی دے رہا تھا، رمضان کے بعد بھی اگر ایسے ہی چلنا چاہتے ہو تو کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو رہا، ان کی صحبت میں رہو، وہ نفس کو گزرتے بھی ہیں اور ذکر اور اذکار کے ذریعے تمہاری روح کو ترقی بھی دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
میدان عالیہ علماء اہل سنت. سبحان اللہ. اسی لیے کسی اللہ والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. کوئی شیخ کامل دیکھو کہ جس کے پاس طریقت بھی ہو شریعت بھی ہو، ایسے شیخ کامل سے جو وابستہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ جب اللہ کی حفاظت میں رہتے ہیں تو ان کے قدموں سے جو جڑ جاتا ہے وہ بھی خدا کی حفاظت میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی تربیت کی وجہ سے نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے. ایک واقعہ عرض کر کے میں بھی گفتگو ختم کر رہا ہوں. کیسے یہ اصلاح کرتے ہیں؟ ایک مرتبہ حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آپ کا ایک تعلیم تھا. وہ آپ کے خانقاہ شریف میں خدمت کرتا تھا. ایک دن اس کی نظر ایک خاتون کے اوپر پڑی. وہ بہت خوبصورت تھی اور دیکھتے ہی یہ اس کا عاشق ہو گیا. اب بس دن رات اسی کے پیچھے خیال بھی آ رہا ہے کو، نہ سوتا نہ کھاتا نہ کچھ کرتا، بس ایک ہی دھن ہے کہ بس اس سے شادی کرنا، وہ ہونا پاگل ہو گیا محبت. حضرت کو جب اس کا علم ہوا سمجھایا. آج کل بچوں کو ایسی عشق کے نام پر ایسے ہاتھ سے بگڑ کے نکل گئے، نہ باپ کی سنتے نہ بھائی کی سننے تھے. کیا ہے کچھ اگر سمجھانے گئے تو دیکھو میں کو نام پہ آئیں گے سوسائڈ کر لیتا ہوں. یہ حال ہو گیا بچوں. کون سمجھائے؟ اسی لیے یہ بگاڑ اس لیے آتا ہے کیونکہ ہم نے اپنے خانقاہوں کو چھوڑ دیا. یہ بگاڑ اس لیے آ رہا ہے کہ ہم اپنے درسگاہوں سے دور ہیں. تربیت دیکھو کیسے کی جاتی ہے. آپ نے اس کو بلایا، مرید تھا حضرت کا. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا حضرت فلاں لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا. کیا دیکھا؟ کہا بہت خوبصورت ہے اسی لیے عاشق بن گیا. حضرت فرمائے ٹھیک ہے اس کا علاج کیا ہے. سمجھائیں تو اتنا اثر نہیں ہوگا، لیکن حضرت کی زبان ہے اللہ اثر دے دے جو چاہے لگے، لیکن سمجھایا تو الگ انداز سے. اس کے بعد فرمایا وہ جو جس کے اوپر یہ عاشق ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو اس کے کھانے میں جلاب کی دوا ملا. وہ لڑکی کے کھانے میں جلاب کی گولیاں دوا. اس کے بعد اس کو بولے کہ جب بھی تو ضرورت کو جانا تو اس کو ایک جگہ کسی ٹپ میں رکھنا، پھینکنا نہیں. اب جلاب کی گولی کھائی ڈوز دے دی اس کو. دینے کے بعد اس کے بعد ضرورت کا تقاضا ہوا اور جا رہی ہے، پورا ایک بڑے بڑے سلفات پہ وہ جمع ہے، پھینکا نہیں ہے. اس کو کنٹینیو موشنز لگے. اس کے بعد اس کی حالت یہ ہوئی، اس کو فرمایا بلاؤ. اس مرید کو بھی بلائے کہ میاں آج تو جس سے شادی کرنا چاہتا ہے، محبت کرنا چاہتا ہے، میں ملاتا ہوں. اس کو بھی بلائے اس کو بھی بلائے. بولے کسی سے شادی کرنا چاہتا ہے. وہ جب چہرہ دیکھا 2 دن کے لوز موشن میں آنکھ اندر چلے گئی، چہرہ پیلا پڑ گیا اور دبلی کانٹا ہو گئی. بولا حضرت یہ نہیں ہوتی، وہ دوسری ہے. بولا پوچھے وہی ہے؟ ہاں وہی ہے، یہ وہی ہے، بدلی نہیں. تو بولے حضرت فرمائیں کیا شادی کرتا اس سے؟ بولے حضرت نہیں کرتا، اب نہیں کرتا. کیوں؟ جب دیکھا تھا الگ تھی، اب دیکھا الگ ہے، نہیں کرتا. حضرت فرمائے اس کے یہ لڑکی وہی، نام بھی وہی، شخص بھی وہی، ذات بھی وہی، اس کے اندر سے گیا تو کیا گیا؟ اس سے پوچھے کیا کیا؟ کہا کہ 2 دن سے موشن لگے تھے، اگر گئی تو وہ ضرورت کی گئی تھی وہاں گو رکھا. حضرت بولے لاؤ اس کو لا کر وہ گو بھری ہوئی پاٹ کو لا کر رکھا گیا. بولا جس سے تو عشق کا دعویٰ کرتا نا یہ وہی ہے. اگر اس کے جسم سے کوئی چیز کم ہوئی ہے تو یہ گو ہے جس کے جسم سے کم ہوا. اور سوچ اگر تجھے لڑکی چاہیے تو وہ یہی تھی، اگر کوئی اور چیز سے تو عاشق تھا اس کے جسم سے نکلی تو وہ یہ تھی.
اس کے بعد کہا استغفراللہ کہہ کر جب منہ موڑو تاریخ گواہ ہے وہ نوجوان ایسے زندگی گزارا کبھی غیر عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا. یہ ہوتی ہے تربیت. رمضان میں اللہ ہماری اس مہینے کے ذریعے تربیت کرتا ہے. باقی 11 مہینوں کی تربیت اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین کہ اولیاء کے ساتھ رہو. جیسے رمضان میں تمہاری تربیت یہ مہینہ کرتا ہے جیسے وہاں مہینہ تربیت کر رہا ہے یہاں اللہ کا ولی تمہاری تربیت کرے گا. یہ جیسے رمضان کامیاب گزرتا ہے 11 مہینے بھی کامیاب گزریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو رمضان کی سعادتوں کو برکتوں سے مال فرمائے. رمضان کے بعد والی زندگی بھی ہمارے لیے رحمتوں کا ذخیرہ بنا دے. سبحان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ.